السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور آج کے ہمارے ریئل پاکستانی کی جو شخصیت ہے وہ بڑی خاص ہے، منفرد ہے، نفیس سی وہ شخصیت ہے. پرنٹ الیکٹرانکس ان کا بہت گہرا اور پرانا رشتہ تھا اور ابھی بھی ہے. اگر میں کہوں کہ پاکستان کی پہلی اور واحد خاتون شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی 3 بڑے جو چینلز لانچ کرتے ہوئے اس کا حصہ رہی بلکہ اہم عہدوں میں بھی انہوں نے اپنے فرائض جو ہیں ادا کیے ہیں. وہ کنٹرولر نیوز رہ چکی ہیں، ڈائریکٹر نیوز، چیف آپریٹنگ آفیسر بھی. یہ اتنے بڑے اہم عہدے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان کی خاتون اس عہدوں پہ پہنچی ہو اور انہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہو. اور اب تو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کافی خواتین بھی کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نامور شاعرہ بھی ہیں اور بڑی خوبصورت شاعری بھی کرتی ہیں. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی ناصرہ زبیری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ناصرہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام مونا، میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ناصرہ صاحبہ، مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ایک صحافی بھی، ایک شاعرہ بھی، اور اگر میں اس شو کا آغاز ہی آپ کے کسی خوبصورت شعر سے کر لیا جائے تو کیا ہی اجازت اگر آپ ہوں تو کریں اس کا آغاز. ایک پرانا شعر مجھے یاد آ رہا ہے آپ موقع کی مناسبت سے، اور میرے خیال میں یہ جب ہم بات کرتے ہیں ایسے پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے لیکن پھر وہ اپنے آپ پہ اتراتے بھی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سیر کو سوا سیر بھی موجود ہے. تو وہ شعر کچھ ایسے تھا کہ جب بھی اتراؤں کہ کوئی بھی نہیں مجھ جیسا، جب بھی اتراؤں کہ کوئی بھی نہیں مجھ جیسا، میرے اندر سے کوئی میرے مقابل آئے. واہ کیا بات ہے. یہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کا انداز، کیونکہ میں تو خود آپ کو جس طرح سے فالو کرتی ہوں، the way you carry yourself، آپ کی پرسنالٹی، اور اتنے آپ نے جو جس فیلڈ میں رہ کر کام کیا ہے. اگر میں بہت عرصے پہلے جاؤں، جس طرح سے میں نے چینلز کی لانچنگ کی بات کی ہے، اہم عہدوں پہ بات کی، اتنا آسان نہیں ہے خاتون کا کام کرنا، اور ابھی بھی آسان نہیں ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی، اس سفر کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، پیچھے مڑتی ہیں؟ تو کیا لگتا ہے آپ نے، ویسے نو ڈاؤٹ آپ نے اس ملک کو، اس عوام کو بہت کچھ دیا اپنے کام سے. جی مونا، ویسے تو کبھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا انسان، اور وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا کم ہی کیا. اور شاید اس ملک نے ہمیں جتنا کچھ دیا، اس معاشرے نے جو ہمیں سب کچھ دیا، اور اتنی عزت جو ہمیں ملی ہے، ہم نے اس سے کم کیا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے، تو آغاز تو صحافت سے ہوا، پرنٹ میڈیا سے. ڈیلی بزنس ریکارڈر میں سمجھتی ہوں میری پہلی محبت، کیونکہ میرا جو سبجیکٹ تھا وہ اکنامکس تھا. تو اسی حوالے سے پاکستان کا واحد فائنینشیل نیوز پیپر بزنس ریکارڈر تھا. تو اس میں نے کام کیا، اور مجھے بہت اچھا موقع ملا جب اسلام آباد میں، جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جو نیوز ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں، زیادہ تر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور نیوز وہاں سے جنریٹ ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جب کام کرنے کا موقع ملا، وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کرنے کا موقع ملا، اور جو منسٹریز ہیں بڑی بڑی وہاں پہ، تو بہت کچھ سیکھا. اور اس نظام کو بھی سمجھا کہ کیسے چلتا ہے یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم، کیسے چلتا ہے ہمارا بیوروکریٹک سسٹم، کیسے چلتا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک لرننگ پروسیس تھا جس میں سیکھتی چلی گئی. اور پھر جب یہ موقع ملا، جب پاکستان میں نیوز چینلز آئے، تو پھر موو کر گئی میں الیکٹرانک میڈیا پہ. تو اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی کا بھی دخل ہوتا ہے، اور آپ کس وقت، کس موقع پہ، کس جگہ ہیں، وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس وقت ہم لوگ خوش قسمت تھے جن کو یہ موقع ملا. یقین مانے، میں آپ کی گفتگو غور سے سن رہی ہوں، میں ابھی سیکھ رہی ہوں. آپ جو مجھے اپنی جو چیزیں شیئر کر رہی ہیں، بیکاز آپ نے کہا نا، کیونکہ یہی بڑے، ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے، بڑے لوگوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے پوری زندگی اپنے کام کو دے دی آنیسٹلی. جی وہ اس طرح سے کہ ظاہر کچھ تو کرنا تھا، تو بہت کچھ تو موقع اچھے، میں سمجھتی ہوں کہ موقع اچھے ملے، اور مجھے لوگ اچھے ملے، مجھے استاد بھی اچھے ملے، اور مجھے گھر کی طرف سے سپورٹ ملی. پہلے تو اپنے باپ، کیونکہ ہم ذکر کرتے ہیں نا جب، تو زیادہ تر جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ مردوں کی طرف سے آتی ہیں. مائیں تو بہت سپورٹ کرتی ہیں ہمیشہ، لیکن باپ کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ انہوں نے اعتماد دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو سب سے بڑی چیز مجھے انہوں نے دی وہ اعتماد دیا.
اور اس چیز کا اعتماد دیا کہ میں جو چاہوں پڑھوں اور جو چاہوں کروں. اور پھر اس کے بعد اس کو جو مہمیز لگی وہ پھر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو تو کرنا ہے, آپ کریں. تو اس کا مطلب ہم جو کہتے ہیں عام طور پہ جس طرح سے بڑے مرد حضرات کو, بڑے کامیاب مرد حضرات کو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی مرد کا ہاتھ ہے. ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں ہم لوگ بے ایمانی کریں اگر ہم اس چیز کو قبول نہ کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عورت کا ہاتھ ہے, وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مرد کو وہ گھر کی طرف سے بے فکری ہوتی ہے, عورت اس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کو اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے میرے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے کام پہ توجہ دے سکتا ہے. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح جب عورت کام کرنے کے لیے نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماں بھی ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, لیکن شوہر اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اور معاشرے میں آسان نہیں ہے. آپ بھی باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو لڑکیاں جب کام کرنے کے لیے باہر آتی ہیں تو چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو, خواتین بھی بن جائیں, تب بھی سب نہیں, بہت سارے ہمارے سپورٹ کرنے والے مرد حضرات ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب جیسے ہمارے اس وقت پروڈیوسرز ہیں, ہمارے کیمرہ والے ہیں, اور میں تو جب چینلز بھی لانچ کر رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ جو ایک کیبل لگانے والا ہے نا, ہمیں اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. اور میری نظر میں اس کی بہت عزت ہے کہ وہ اگر کہیں سے کیبل ٹوٹ گئی تو مجھے تو نہیں پتہ کیسے جوڑنی ہے. تو ہر کام کی عزت ہونی چاہیے. تو وہ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایک جب ہم جنرل ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو عورتوں کو زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. تو اگر گھر کی طرف سے آسانی ہو تو پھر مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کے بچے بھی رہے, آپ نے وہ بھی اہم ذمہ داری تھی, پھر obvious سی بات ہے سسرال تھا, پھر آپ جتنے بڑی اہم جو پوزیشنز تھی اس میں پوری ٹیم کو دیکھنا, پورے چینلز کو دیکھنا, یہ واقعی اس میں یہ تھوڑا عرصہ, میں پرانی تب بات کر رہی ہوں جب اس طرح سے چینلز لانچ ہونا شروع ہوئے, بہت زیادہ کام تھا. اس ٹائم پہ آپ نے وہ کام کیا تھا. میں اس حوالے سے بھی آگے مزید سوالات کروں گی, لیکن میرا دل آپ کی جو کتابیں رکھی ہیں نا شاعری کی, میرا دھیان اس طرف بار تیسرے قدم کی طرف جا رہا تھا. میرا دل چاہ میں کروں گی, لیکن اس شاعری پہ میں بات کرنا چاہوں گی کیونکہ شاعری کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں. اگر آپ دیکھیں, کیونکہ جس سے ہم بات کر رہے تھے ہمارے بڑے عظیم اور بڑے شاعر علامہ اقبال کی اب شاعری کو دیکھ لو, اسی ملک کی آزادی انہی کی شاعری کی وجہ سے تھا, کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور آپ تو اتنی زبردست شاعری کرتی ہیں, اور آپ ہمارا آغاز ہی جو ہمارا شو ہے اس کا آغاز ہی آپ کے شعر و شاعری سے ہوا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ بتائیں. آپ کا ایک کتاب شگون ہے, تیسرا قدم ہے, اور دیگر جو ابھی ایک اور کتاب پہ بھی آپ کام کر رہی ہیں. اتنا ہیوی کام ہے جرنلزم, بڑا امپورٹنٹ, اور یہ شاعری کی طرف آنا اور کیسے جانا کہ ایک ناصر زبیری کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت سی شاعرہ موجود ہے. یہ اچانک تو نہیں ہوتا. یہ جو آپ کا شوق ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ صحافت یا میڈیا جو ہے یہ میرا پروفیشن ہے, اور شاعری جو ہے یہ میرا پیشن ہے. تو یہ جو پیشن ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے آپ کے اندر, بیج ہوتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کو خود انسان کو پتہ چلتا ہے, خود اس کو اس کی ذات بتاتی ہے, اس کی تنہائی بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے. تو پہلے آغاز تو اس طرح سے تھا کہ میں کوئی شعر لکھتی تھی, پڑھتی تھی بلکہ, تو میں کہتی تھی کہ اس شعر کو اگر یوں کر لیا جائے, خود اس میں امینڈمنٹس میں اپنے آپ سے بات چیت رہتی تھی کہ اس طرح سے. حالانکہ وہ شعر تو اپنی جگہ مکمل ہے کسی بڑے شاعر کا, ایک مکمل شاعر کا. تو یہ میں آپ کو اوائل عمر کی بات بتا رہی ہوں. تو پھر یہ سوچا کہ خود ہی کچھ لکھا جائے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں شاعری کی بہت عزت تھی. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ میرے ماں باپ دونوں ہی پڑھے لکھے اور دونوں گورنمنٹ سروس میں تھے, تو اور شاعری کے شوقین تھے, تو گھر میں کتابیں بہت تھیں. اس طرح سے بس یہ سفر جو تھا وہ. لیکن پھر شادی کے بعد جب شروع کیا صحافت کا سفر اور فائنینشیل جرنلزم شروع کی بزنس ریکارڈر کے لیے, تو لیکن اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ میں لکھتی تو رہتی تھی, تو کہیں نہ کہیں ارتقاء ایک بہت اچھا ادبی رسالہ سلسلہ تھا, اب بھی چھپتا ہے, تو اس میں بھی میری چیزیں چھپتی تھیں. جنگ کے ادبی ایڈیشن میں لاہور میں چھپتی رہیں اور کچھ رسالوں میں. تو لیکن پھر وہ جو کتاب چھپی شگون, وہ میرے شوہر کی وجہ سے, شہاب زبیری نے کہا کہ
अब बहुत लिखा होगी, है आप इसको तो ये किताब तो में लेकर अब आए। इसको किताब की शक्ल में छापना, मैंने कहा नहीं मेरी शायरी कहाँ किताब में, तो बस लिख देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तो बस फिर शगुन छप गई। शगुन छपी तो इस्लामाबाद में अहमद फराज साहब उस वक्त हयात थे, तो उन्होंने इसके लिए फ्लैप भी लिखा, वो इसके फंक्शन में भी तशरीफ़ लाए, और फिर काफ़ी इस तरह से ये सिलसिला चला। फिर ब्रेक आया इसमें, वो इस तरह से कि जब वापस हम कराची शिफ्ट हुए तो न्यूज़ चैनल्स आ गए, तो फिर न्यूज़ चैनल्स भी थे और बच्चे भी छोटे थे। अच्छा उनकी मेरे ये एजुकेशन, तो आपने जिस तरह से शेयर किया कि किस तरह से पता चला कि आपके अंदर एक शायरा है, ये कैसे पता चला कि मुझे सहाफ़त में अपनी खिदमत सर अंजाम देनी है, और मेरे स्किल्स, मेरा जो अंदर जो टैलेंट है वो इस फील्ड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत है। यहाँ पे किस तरह से आपने उस चीज़ लिखने का शौक़ था, लेकिन और मेरा सब्जेक्ट इकनॉमिक्स था। तो जब शादी हुई तो वलीमे वाले दिन, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को वलीमे वाले दिन जॉब ऑफ़र हुई होगी तो लाहौर में तशरीफ़ लाई अरशद ज़ुबैरी, बिज़नेस रिकॉर्डर के डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो शाह आपके कज़न हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई क्या किया है? तो मैंने बताया जी मैंने बड़े शौक़ से बताया मैंने MA इकनॉमिक्स किया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, व्हाई डोंट यू वर्क फॉर बिज़नेस रिकॉर्डर, इट्स ओनली फाइनेंशियल डेली ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। तो इस तरह से फिर वो ये सफ़र शुरू हुआ बिज़नेस रिकॉर्डर के साथ। तो चूँकि सब्जेक्ट था तो इकनॉमिक्स तो ज़ाहिर है आती थी, तो और लिखने का भी शौक़ था, तो फिर इस तरह से मैं ये सफ़र शुरू हुआ, तो फिर जारी रहा। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो उसमें शिफ्ट कर गए, और बस ये सफ़र फिर चलता रहा। अच्छा, क्योंकि हम बात करें, क्योंकि ये नहीं होता कि आप कंट्रोलर न्यूज़ हैं या डायरेक्टर न्यूज़ हैं तो काम बड़ा आसान है। इसके साथ साथ क्योंकि हम जिस माशरे में जिस जगह पे रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर रहता है, सियासी हो, कोई पार्टी का हो या कोई भी हो, काम को रखते हुए, क्योंकि न्यूज़ खबरों की आपकी जाहिर सी बात है हर एक के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है, चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे एक खातून होती हैं, अब ये सारी अहम जिम्मेदारियाँ कर रही हैं, भाई उनको पता है कि ये न्यूज़ जो है ये चलाने वाली है, ये बात करने वाली है न्यूज़ चैनल पे। तो वहाँ पर उस चीज़ को आपने किस तरह से फेस किया? क्योंकि आप यकीन माने अभी भी हम देखते हैं अपने कोलीग्स को, जो दीगर सीनियर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा देखते रहते हैं, और यहाँ तक कि हमने सहाफ़ियों के लिए ये भी टाइम देखा कि उनको बाकायदा थ्रेड्स भी दी गई हैं। तो उस वक्त एक मदर भी, एक वाइफ भी, एक बेटी भी वहाँ पे ये काम करी, तो उसको आपने किस तरह से फेस किया और हैंडल किया? देखिए, जब आप एक ज़ाहिर है कि एक मकाम पे चले पहुँच जाते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी बहुत होती है, और आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपका इख्तियार जो होता है ना, वो आपकी ज़िम्मेदारियों के साथ ही होता है। जहाँ पे ये बहुत अच्छा लगता है कि जी हमने ये कहा तो ये हो गया, वहाँ पे ये कि ज़िम्मेदारी भी आपकी है भाई, आपने ये कहा तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपने ही भुगतने हैं। और हमारा मुआशरा, आपको पता है हमारी सोसाइटी में जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स में भी, और ये नहीं कि सिर्फ हमारी, बाहर भी इसी तरह होता है, और बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स होते हैं, जो इनविजिबल फैक्टर्स होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को। तो मैं आपकी बात में एक बात जोड़ना चाहूँगी। आपने बाहर की बात की, बाहर में तो चलें, अभी भी औरत वहाँ पे बड़ी स्ट्रांग है, इसको राइट्स, अभी भी मैंने जो फील की हैं, औरत को कहीं ना कहीं किसी भी ओहदे पे कमज़ोर तस्लीम किया जाता है। अच्छा, औरत है, खातून है, अच्छा वो उस पोजीशन पे, चलो हम उसे देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, खातून ही है ना। तो वहाँ पे जब ये मैसेज इस तरह से जाए कि अच्छा ये जो है ये इतनी अहम पोजीशन पे हैं और काम इन्हीं के अंडर इन्हीं की टीम कर रही है, तो वहाँ पे एक अलग सॉर्ट ऑफ एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग मैसेज जाता है। बिल्कुल देखें, प्रेशर होता है, और ये औरत पे ज़रा ज़्यादा होता है, ये बात आपकी बात, लेकिन अगर मर्द हो तो उस पर भी होता है। पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं डिफरेंट, हर कोई चाहता है कि हमारा जलसा, हमारी न्यूज़, हमारी ख़बर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो उसको कवरेज मिले। फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, फिर हमारे और डिसीजन मेकर्स हैं, फिर इंतज़ामिया है, बहुत कुछ है। तो आपको लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू से ठीक हो, और वो प्रिंट में बहुत अच्छी होती है। इंटरनेशनली भी देखूं, आपने कॉन्फ्रेंसेस दीगर पाकिस्तान से बाहर कहीं नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गई, सेमिनार्स, और वहाँ पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी, खातून जर्नलिस्ट बिल्कुल उन्होंने नुमाइंदगी की। और क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते एक सोच है ख़वातीन के हवाले से भी, लेकिन आपने पाकिस्तान की इतनी पॉजिटिव जो है इसकी दुनिया भर में इसको रिप्रेजेंट किया।
تو وہاں پہ جب لوگ آپ سے ملتے تھے, آپ کو محبت عزت دیتے تھے, اچھا یور پاکستان, یور جرنلسٹ, ابھی میں جیسے میں بھی باہر جاتی ہوں, اچھا یور جرنلسٹ فرام پاکستان, تو وہ ان کو حیرانگی ابھی بھی ہوتی ہے. اور وہ اس لیے مونا کہ پاکستان کا امیج بہت خراب ہاں بہت سے لوگوں نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ جیسے ہماری ریل, یہی تو ریل پاکستانی ہے جو ایک خاتون ہو کر بھی آپ نے اتنے بڑے کام کیے اور پاکستان سے باہر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. اور وہاں پہ جب آپ نے اس پلیٹ فارم میں جا کے آپ نے بات کی ہوگی, لوگوں سے ملی ہوں گی, اتنے بڑے بڑے نام, وہاں پہ بھی جرنلسٹ, انٹرنیشنل جرنلسٹ موجود ہوں گے, تو وہاں پہ جب لوگ آپ سے محبت, یہی بات ہے کہ محبت, عزت, یہ عزت آپ کو نہیں پاکستان کو ملتی ہے ایکچولی. تو کیسا لگتا تھا جب یہ ساری چیزیں آپ سمیٹ لیتی تھیں؟ آپ بون میں ایک میڈیا کانفرنس ہوتی ہے بہت مشہور, ہر سال ہوتی ہے, اور اس میں کئی بار مجھے انوائٹ کیا گیا اور میں گئی ہوں, اور خطے کے بلکہ پوری دنیا کے وہاں پہ جو ہیں وہ جرنلسٹ اور میڈیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے, ایک دوسرے سے بات ہوتی ہے, ایک دوسرے کو اپنے جو ہیں وہ پیپرز جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ وہ امیج جو ہے اپنا پاکستان کا صحیح کرنے میں جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے, ان کو جانا چاہیے, اور نارمل لوگوں کو. یا تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ بالکل ہی ہم گھل جاتے ہیں کہ جی بس ملک کے خلاف ہی بول دو یا کچھ بھی کر لو, یا پھر یہ ہم کہ وہ امیج جو پاکستان میں نہیں ہے, یعنی بالکل ہی دبے ہوئے, یا وہ بھی تو نہیں ہے نا ہم خواتین. تو ایک نارمل جو ہونی چاہیے نا ایک عورت, جو ایک کانفیڈنس کے ساتھ کام بھی کرتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کام صرف یہ نہیں جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ کر رہی ہیں, یا میں اپنے نیوز روم میں نے کیا, یا اس طرح کھیت میں کام کرنے والی عورت وہ بھی تو اعتماد کے ساتھ کام کرتی ہے نا, وہ کرتی ہے, اور وہ کام کرتی ہے جو مشکل کام ہے, تو وہ بھی اعتماد سے کرتی ہے, ہمیں اس کی بھی عزت کرنی ہے. اور میں تو ہمیشہ کئی دفعہ میں نے لکھا بھی ہے کہ ہمارا جو جی این پی ہے اس میں جو ہماری ہاؤس وائفس ہیں, وہ لوگ, وہ خواتین جو کام کرتی ہیں اسی طرح جیسے میں نے کہا کھیتوں میں, یا مویشی سنبھالتی ہیں, یا ہیلپ کرتی ہیں, گھروں میں بھی کام کرتی ہیں, گھروں میں بھی کرتی ہیں, تو وہ جو ارن کرتی ہیں وہ تو کسی, ان کی جو سروسز ہیں وہ تو کسی جگہ پہ بھی ایڈ نہیں ہوتی. تو ان کو بھی تو ہمیں حق دینا ہے, ان کی بھی تو عزت کرنی ہے. سنیں, آپ نے خواتین کا موضوع چھیڑ ہی دیا. میں چاہوں گی کہ کوئی شعر یا کوئی کلام آپ ان کو کوئی ڈیڈیکیٹ بھی کر دیں, تاکہ ہماری بھی ایک اور خواہش ہے, پیچھے سے اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں, لیکن وہ بھی ہماری خواہش بھی ہو جائے اور ان کو بھی ڈیڈیکیشن بھی ہو جائے. ہم شاید اپنے زمانے میں اتنے عقل مند نہیں تھے جتنے اب بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہمارے زمانے میں تو بن رہی تھی نا, لیکن اب بن چکی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں کیا چیز جو ہے وہ ہمیں رکھنی ہے, اور کیا چیز جو ہے یہ اب آبسولیٹ ہو گئی ہے. کہ ایک اسپیشلی اگر خواتین کے لیے اگر آپ جی ایک شعر بھی اگر سنا دینا. وہ کچھ اس طرح ہے کہ جلتا سورج راہیں لمبی, جلتا سورج راہیں لمبی, ننگے پاؤں دور ہے ندی, ٹیڑھا پینڈا گہری وادی, موڑ مڑے گی کب پگ ڈنڈی, کبھی میں رکھوں راہ پہ آنکھیں, کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری, کبھی میں رکھوں راہ پہ آنکھیں, کبھی اٹھاؤں رکھ کے گگری, کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالیں میری گھگری. واہ. کبھی یہ سوچوں کنکر پتھر توڑ نہ ڈالیں میری جھجری, کبھی نکالوں کھلتا گھونگٹ, کبھی نکالوں کھلتا گھونگٹ, کبھی سمیٹوں گرتی چنری, کبھی نکالوں پیر سے کانٹا, کبھی سنبھالوں سر پر مٹکی, بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹکی. واہ. آپ نے جو منظر کشی کی, آج اس فیل کہ میں وہیں پہ پہنچ گئی ہوں. اچھا, اور مجھے لگا کہ آپ یہ کوئی ورڈز نہیں ہے, یہ بالکل آپ نے ایک جو خاتون ہے جس چیزوں سے گزرتی ہے اس کو فیل کرتے ہوئے, کیونکہ ہمارے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اپنے, لیکن آپ نے ان کی فیلنگز کو فیل کرتے ہوئے جس خوبصورت الفاظ میں آپ نے یہ شیئر کیا ہے نا, سیریسلی ایکچولی مطلب مجھے بھی دھیان نہیں کیا ہوگا کہ ایک چیز میں ٹھیک کروں گی دوسری میں کئی چیز, یو نیور نو. ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہوتی ہے نا عورت.
ایکچولی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پھر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے کہ اس کو یہ بھی فکر ہے میری چنری نہ گر جائے, اس کو مجھے یہ بھی دیکھ تو فکر نہیں ہے رہا کہ بھائی یہ کرے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, گھونگھٹ نہ کھل جائے میرا, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں نا, اور ظاہر سمبولک ہوتی ہے چیزیں شاعری میں. تو میرے خیال میں نے اسی لیے یہ تلاش کر رہی تھی کہ میں یہ نظم سناؤں, تاکہ آپ نے عورت کی بات کی, تو عورت کو ایٹ اے ٹائم, یک وقت جب ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے, اس کو بہت سارے کاموں پہ اپنی نظر رکھنی ہوتی ہے, توجہ دینی ہوتی ہے, تو اس کی توانائیاں جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہماری آج کی عورت, لیکن وہ پھر بھی کامیاب ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, آج کی عورت بھی اس لیے بااعتماد اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جو کام کرنے والی میں ناصر زبیری صاحبہ موجود ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کام کیا, انہوں نے ڈیلیور کیا, انہوں نے کہا جب میں کر سکتی ہوں نا آپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کانفیڈنس ہمیں آپ لوگوں سے ہی, آپ جیسی شخصیات سے ہی ملتا ہے, کیونکہ جب ایک آپ نے دروازے کھول دیتے ہیں نا خواتین کے لیے کہ اچھا آپ اس پوزیشن پہ ہیں, تو اس کا مطلب ہمارے لیے بھی, آگے والے جو خواتین ہیں, لڑکیاں, ان کے لیے بھی چیزیں آسانی ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا ورلڈ وائڈ, اور آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, یا اپنے خطے میں آس پاس دوسرے ملکوں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں یا خواتین کتنا کام کر رہی ہیں. بالکل ایسا. اور میں نے میڈیا کے حوالے سے یہی دیکھا کہ لڑکیاں پروڈیوسر بھی ہیں, وہ نیوز لکھ بھی رہی ہیں, وہ رپورٹر بھی ہیں, وہ فیلڈ میں جا کے بھی کام کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو سب کچھ کر سکتی ہیں تو کر رہی ہیں نا. نہیں, بہت شکریہ. اور ناصر صاحب, آپ سے بات کر کے, آپ کی شعر و شاعری سن کے, اور جو آپ نے اپنی ایکسپیرینسز شیئر کیے, دیٹس امیزنگ. ہماری بہت ساری دعائیں کہ آپ اسی طرح سے, چاہے وہ آپ کی شاعری ہو, چاہے آپ کسی اور فیلڈ میں کام کریں جس سے آپ لگی ہوئی ہوتی, اسی طرح سے لگی رہیں, کیونکہ ہم نے کہا نا, ہم آنے والے جو بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, آپ ہی سے سیکھ رہی ہیں. اینڈ وش یو گڈ لک. بہت شکریہ. بہت شکریہ مونا. جی ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی ناصر زبیری صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کیا ہے, ماشاءاللہ سے ان کو کامیابی ملی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ شی واز ویری کانفیڈنٹ. ان کو پتا تھا کہ وہ کیا لائف میں کرنا چاہتی ہیں, اور انہوں نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے جو دروازے کھولے کہ نئی خواتین جو ہے اہم عہدوں پہ جا کے وہ کام کر سکتی ہیں, اگر وہ جو ہے اپنے پہ اعتماد رکھیں. اسی بات کے ساتھ کہ جہاں رہیں, جدھر رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.